جلوہ میرے سرکار دکھا کیوں نہیں دیتے۔ میرے سرکار نے ہندوستان کا نقشہ ایک روایت میں ایسے دکھایا ہاتھ پر، اور ایک میں ہے کہ میرے نبی نے ہندوستان گھمایا عالم خواب میں۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چلے، اللہ اکبر، مدینے کی سرزمین سے ہندوستان کا سفر، اور اتنا لمبا سفر، اور اس سے پہلے کی تو گفتگو میں نے چھیڑی ہی نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت غریب نواز وہاں سے چلے، آتے گئے، رستے میں آپ پڑاؤ کرتے گئے، لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے گئے۔ اللہ اکبر، آپ کہیں پر اگر آرام کرنے لگتے، لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہوتا۔ آپ کی کرامتوں اور آپ کی کرامتوں کو دیکھ کر، آپ کی بزرگوں کو دیکھ کر لوگ آپ کے قدموں میں لیٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہوتے۔ حضرت غریب نواز نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ 40 لوگ، 40 درویش آپ کے ساتھ اکٹھے ہوئے۔ اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے مدینے سے بعد میں جو سفر طے کیا، ایک روایت میں کہ بغداد گئے، اور ایک روایت میں کہ بغداد نہیں گئے، وہ سیدھے یہاں آئے۔ اللہ اکبر، وہ آنے کے بعد ہندوستان 40 لوگ ہندوستان آئے۔ آج سے 850 سال کی تاریخ ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں۔ کب کی تاریخ؟ آج سے 850 سال پہلے، جب لوگ جاتیوں کے اندر بید بھاؤ کیا کرتے تھے، لوگ چھوٹی برادری کو بڑی برادری سے نیچے جانا کرتے تھے، لوگ جب چھوٹی برادریوں کو پیر کی جوتیوں کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، 40 لوگوں کا ایک جمع، 40 لوگوں کا قافلہ حسن سنجری سرکار خواجہ کے نواز کے ساتھ ہندوستان کی سمت بڑھا، سرحد پار کی، راجستھان اجمیر کے اندر دخول کیا، جہاں میرے خواجہ کا اس وقت آستانہ ہے۔ اس وقت وہاں پڑاؤ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بندھا کرتے تھے۔ سرکار خواجہ کے نواز وہاں جا کر آرام کرنے لگے، اپنے 40 لوگوں کے ساتھ وہاں آرام کیا، وراجمان ہو گئے، پدھار گئے۔ پرتھوی راج چوہان کے بڑے بڑے سپاہیوں نے آ کر کے دیکھا کہ سرکار خواجہ کے نواز حضرت ایک بزرگ ہے، ایک فقیر ہے، جو وہاں پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں، وہاں غریب نواز جو ہے بیٹھ گئے ہیں اپنے 40 لوگوں کو لے کر کے۔ آ کر کے ان سپاہیوں نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ارشاد کہنے لگے چلا کر، اے فقیر، تجھے معلوم نہیں یہاں پر پرتھوی راج چوہان کے جو ہے اونٹ بنا کرتے ہیں، یہاں بیٹھ گیا، اپنی جان کی بھلائی چاہتا ہے تو جلدی سے جگہ خالی کر۔ حضرت غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ آپ بادشاہ کے یہاں پر اونٹ بیٹھا کرتے ہیں؟ کہا ہاں، یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اتنا سنا، حضرت غریب نواز وہاں سے اٹھے، وہ 40 افراد اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اب یہاں پرتھوی راج چوہان کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اتنا کہہ کے حضرت غریب نواز دور ہٹے، 40 لوگوں کا قافلہ دور ہٹا، وہ انا ساگر کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے۔ انا ساگر کے پاس جا کر کے ایک اپنا مقام تیار کیا، ایک کٹیا تیار کی، وہاں جا کر کے قیام کیا، سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اس کے بعد آنے کے بعد پرتھوی راج چوہان کے شام کو اونٹ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد صبح اٹھی۔ جب صبح ہوئی تو سپاہیوں نے کوشش کی کہ اونٹ کو اٹھا لیا جائے، اونٹ کو اٹھا کر کے پرتھوی راج چوہان کے محل کی طرف لے جایا جائے، یا جن کاموں کے لیے اونٹوں کو رکھا جاتا ہے ان کاموں میں لگایا جائے۔ اللہ اکبر، میں سرکار غوث خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ابھی خراج عقیدت پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سرکار غریب نواز اتنا ارشاد فرما چکے تھے کہ یہاں پر اونٹ بیٹھیں گے اگر پرتھوی راج چوہان کے بیٹھتے ہیں۔ اب اونٹ بیٹھ گئے لیکن اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ آؤ ذرا تاریخ پڑھو، 2014 کے اندر اسی ہندوستان میں ایک شخص نے کہا تھا میں 2021 اور 22 تک اسلام کو مٹا دوں گا، میں 2022 اور 21 تک اسلام کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ میں نے بارگاہ غریب نواز میں عرض کی سرکار، لوگ کہتے ہیں اسلام کو 2021 تک مٹا دیا جائے گا، سرکار لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ غریب نواز کہتے ہیں بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ذرا توجہ 850 سال پہلے کی طرف کر۔ میں 850 سال پہلے گیا، کہا کچھ ملا؟ میں نے کہا نہیں سرکار کچھ نہیں ملا۔ کہا پھر جا، پھر پیچھے جا۔ میں پھر پیچھے گیا، کہا کچھ ملا؟ میں نے کہا ہاں سرکار، اونٹ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہاں پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھیں گے، اٹھے نہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں یا جب میں اتنا کہا کہ اونٹ وہاں بیٹھے تھے، میں نے کہا سرکار وہ اٹھتے نہیں، آپ نے کہا تھا کہ پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھیں گے۔ سرکار صبح سے شام ہو گئی، پرتھوی راج کے سپاہی پریشان ہیں لیکن اونٹ اٹھتے نہیں۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں بیٹا جب میرے بٹھائے ہوئے یہ کتے
اٹھا سکے تو میرے بسائے ہوئے یہ مسلمان کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ میرے بسائے ہوئے یہ مسلمان کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ 5 منٹ ہے انشاءاللہ. اچھا اتنے بڑی کرامت سرکار گرین نواز کے پاس آئی کیسے؟ سوال پیدا یہ چیزیں آتی کہاں؟ نیچرل پاورز کہاں سے آئی؟ ہماری طرح نمازیں قضا کی تھی اس لیے، داڑیاں کٹوا کے کٹروں میں پھینکی تھی اس لیے. مسلمانوں ہوش کی پیو، آج کہتے ہو ہندوستان غریب نواز کا ہے، وہ تو ہے ہندوستان غریب نواز کا، اس میں شک نہیں. وہ راجا کیا مہاراجا ہے، لیکن اپنے کردار پر جھانک کے دیکھو. غریب نواز نے داڑیاں کٹوائی تھی، تقویٰ پڑھ کے دیکھو سرکار غریب نواز کا. سرکار غریب نواز کے تعلق سے جو لکھنے والا رائٹر ہے وہ سیرت خواجہ غریب نواز کے اندر رائٹ کرتا ہے، لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سرکار غریب نواز کی پوری رات بھر کی عبادتیں، اور اکثر غریب نواز نے رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور دن میں ایک قرآن پورا کرتے، رات میں ایک قرآن پورا کرتے. میری قوم کے زندہ دل مسلمانوں یہ بتاؤ وہ غریب نواز ہے، سپر نیچرل پاور اللہ نے انہیں عطا کر دی. اس لیے نہیں کہ انہوں نے فجر کی نماز سوتے ہوئے بستر پہ قضا کر دی، اس لیے نہیں کہ ظہر کی نماز ان کی جوا اور تاشوں میں قضا ہو گئی، اس لیے نہیں کہ صدام کے ہوٹل پہ بیٹھ کر انہوں نے مغرب اور عشاء قضا کر دی. پیارے ذرا ہوش کی لو، پیارے ذرا ذہن پر غور کرو. ہندوستان کے اندر آپ رہ رہے ہو کیونکہ آپ کے اعمال خراب ہیں، ہمارے اعمال خراب ہیں. اللہ اکبر، یہ کیدر ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ مار دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غریب نواز کے توپ اور گولے لے کر کے آئے، کیا غریب نواز کے ساتھ اسلحہ تھا؟ کہ غریب نواز کے ساتھ ہزاروں کی فوج تھی؟ نہیں پیارے، 40 لوگوں کا قافلہ تھا. وہ آ کر کے اجمیر میں جماؤ کرتا ہے اور وہاں آ کر کے جو ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے. پورا اجمیر میرے خواجہ کی سیرت کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، پورا اجمیر میرے غریب نواز کی سیرت اور قوت کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. اس لیے کہ ان کی جو کرتا تھا، ان کا جو جبہ تھا. آج تو معاملہ یہ ہے، آج کا ماحول تو یہ ہے کہ کپڑے نئے بن جاتے ہیں اگر پرانے پھٹتے نہیں تو. اور وہاں غریب نواز نے وہ جبہ جو مدینے سے پہن کر آئے تھے، وہ جبہ جو نبی نے عطا کیا، وہ جبہ جو سرکار اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے ملا، وہ جبہ پہن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے ہندوستان آئے. 70 سال کی زندگی گزاری ایک ہی جبے میں. اور جنہوں نے سرکار غریب نواز کو غسل دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے جب غریب نواز کا جبہ اتارا تو وہ اتنا بھاری تھا کہ اٹھایا نہیں جاتا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، غریب نواز نے اپنے جبے میں کیا لوہا لگوایا تھا؟ کیا سونے کے بٹن لگوائے تھے؟ نہیں پیارے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کے اس لال نے جبے کے اندر سونا اور چاندی نہیں پروایا تھا، جبے کے اندر اس نے جو ہے لوہا اور اسٹیل نہیں پروایا تھا. تاریخ پڑھ کے دیکھو، وہ کہتے ہیں رائٹرز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لال نے جہاں سے جبہ پھڑا وہاں پیمند لگا لیا، جہاں جبہ پھٹا وہاں کپڑا سل لیا، جہاں جبہ پھٹا وہاں کپڑا سل لیا. وہ نبی والے تھے، اس لیے باوقار تھے. ہم نبی والے ہو کر نبی کی سنت چھوڑ کر آج ناہنجار ہو گئے. یہ میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے صاحب، ورنہ تقریر تو اللہ کا فضل ہے، جیسے آواز ہے حضرت وہ اچھالنا جانتا ہے. چل کے دے ہم تو اسی لائن کے بندے ہیں، بات معلوم ہے. لوگ ایسے لیول لگا کے چلتے ہیں. مفتی بیٹھے استاد محترم، مفتی کے میم سے ہی واقع نہیں ہو، لیکن مفتی ہے. ماحول خراب کر دیا لوگوں نے اسٹیجوں پہ آ کر. جنہیں ضرورت تھی وہ اسٹیجوں پہ نہیں آئے. مولانا احسان جیسے بڑی عظیم شخصیتوں کو اسٹیجوں پر آنے کی ضرورت تھی. میں نے 5 سال کا عرصہ گزارا یہاں، حضرت کی تقریر سنی، ہمیشہ اصلاحی تقریر حضرت نے بیان فرمائی. اور جہاں ضرورت رہی حضرت نے وہاں رد بھی فرمایا دیوبندی وہابیوں کا. حق وہ جو سر چڑھ کے بولے. ہمیں فخر ہے میسوں کی شادیوں پہ، لیکن پیارے ضرورت ہے. تمہیں جنتی چلتا پھرتا مل رہا ہے. سرکار فرماتی جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. اور نبی کی جو جتنی بھی ملکیت ہوتی ہے ان کے بچوں کو نہیں دی جاتی، ان کی امت کے لیے ہوتی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے جو ورثہ ہیں وہ میرے علماء ہیں. لیکن پیارے ہم نے کیا بنایا؟ مدرسے کے بچوں کو صرف بریانی کھلانی،
اسٹیمپ بنا لیا, قرآن خوانی میں بلا لیا. نہیں پیارے, بڑی غلط بات ہے. ذرا وقت کی نزاکت کو سمجھو. حالات کچھ کہہ رہے ہیں بہت دبے الفاظوں سے. وقت کی یہ ضرورت ہے, سمجھ لو. بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے. لوگ تمہیں دھمکاتے رہیں گے, کیوں؟ ہمارے بچوں کو علم دین نہیں ملا. غریب نواز نے کون سا LLB کر رکھا تھا, کون سی PhD پڑھ رکھی تھی. غریب نواز حضور نے کون سی ڈاکٹری کر رکھی تھی. لیکن وہ لوگ کہ جنہیں دنیا کے طبیبوں سے شفا نہ ملتی تھی, غریب نواز کی دھول جب ان کے چہروں پہ لگتی تو وہ فوراً شفا یاب ہو جایا کرتے تھے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ضرورت ہے. میں تو اس قابل نہیں کہ کچھ کہہ سکوں, کیونکہ بڑوں کے سامنے بچوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. اللہ سلامت رکھے اساتذہ کو جنہوں نے اس قابل کر دیا, بول رہے ہیں کچھ کھڑے ہو گئے. اللہ انہیں سلامت رکھے. حضور سرکار غوث اعظم کی اولاد بھی ماشاءاللہ تشریف رکھتی ہے. میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتا ہوں, ختم کرتا ہوں. صرف ایک دو شعر حضرت, دو مصرے. طبیب, کسی نے کہا تھا طبیب یوں کوشش نہ کر, تجھے کیا خبر میرے مرض کی. طبیب یوں کوشش نہ کر, تجھے کیا خبر میرے مرض کی. تو عشق کر پھر چوٹ کھا, پھر لکھ دوا میرے درد کی. پھر لکھ دوا میرے درد کی. عشق رسول اپنے دلوں میں لے کر کے آؤ. غریب نواز کو کسی کے باپ نے غریب نواز نہیں بنایا, بلکہ احمدی مختار نے غریب نواز بنایا ہے. پیارے, عشق رسول کو اپنے دلوں میں بساؤ, عشق رسول کو اپنے دلوں میں رچاؤ, عشق رسول کی بہاروں کو دل میں لے کر کے ڈوبو. انشاءاللہ یہ باطل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, میرے مولا میرے کہنے میں آپ کی سننے میں کوئی غلطی خامی ہو